ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. صدق اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مدثر. کل بھی میں نے عرض کیا تھا یہ مزمل مدثر اس کا تلفظ ہم لوگ بعض اوقات جلدی میں مدثر کہہ دیتے ہیں، لفظ مدثر ہے. مزمل اور مدثر یہاں بھی آپ دیکھیں متصل ہیں دونوں صورتیں، اور نزول کے اعتبار سے بھی یہ دونوں صورتیں متصل ہیں. کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ مزمل پہلے نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں سورہ مدثر پہلے نازل ہوئی، لیکن ایک ہی موقع پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں. مفہوم بھی دونوں کا ایک ہی ہے. کل بھی یہ بات آئی تھی کہ مزمل اور مدثر. اصل میں انسان جو لباس پہنتا ہے، ایک لباس وہ ہے خاص طور پر آج سردیوں کے موسم میں، ایک لباس وہ ہے جو انسان کے جسم سے مس کر رہا ہے. سب نے لباس پہنا ہے، وہ انسان کے جسم سے چھو رہا ہے. اس لباس کو شعار کہتے ہیں. اور ایک لباس وہ ہے جو اس کے اوپر پہنا جاتا ہے، اس کو دثار کہتے ہیں. تو یہ دثار صحیح ہے مدثر. اسی لیے اس کا مفہوم کیا جاتا ہے چادر، کمبل، چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، یعنی وہ لباس جو یعنی استعمال شدہ لباس کے اوپر اوڑھی جاتی ہے چیز، اسی کو چادر کہہ دیں، کمبل کہہ دیں. وہ باریک بھی ہو سکتا ہے، موٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا مفہوم یہی کیا جاتا ہے اے کمبل اوڑھنے والی ذات، اے چادر اوڑھنے والی ذات. مزمل میں بھی یہی مفہوم تھا، مدثر میں. سورہ مزمل کے آغاز میں بھی میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جب وحی کا آغاز ہوا اور سورہ اقرا کی ابتدائی آیات نازل ہوں، اس کے بعد کچھ عرصے تک یہ وحی کا نزول رکا رہا. اس کو زمانہ فترت وحی کہا جاتا ہے کتابوں میں. کہ مدت کتنی تھی وہ ایک الگ یعنی بات ہے. اس کے بعد آتا ہے روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں ایک موقع پر جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا انتظار تھا، اس فرشتے کے منتظر تھے کہ دوبارہ وہ فرشتہ آئے اللہ کا پیغام لے کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ راستے میں مکہ مکرمہ میں ایک مقام پہ آسمان و زمین کے درمیان میں نے دیکھا ایک کرسی کے اوپر وہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام. یہ وہ موقع ہے جب اپنی اصلی شکل میں دیکھا. 3-4 موقع ہیں پوری زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا. اس میں ایک موقع یہ بھی کہ آسمان و زمین کے درمیان جو بھی ان کی کیفیت تھی وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے یعنی انہوں نے پکارا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی ہیبت تھی، یہ خاص کیفیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو یہی الفاظ تھے زبان پہ، دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. اس موقع پر پھر یہ الفاظ بھی اترے یا ایھا المدثر.
پچھلی صورت اگر آپ سامنے رکھیں اس کے مضمون کو اس میں آپ نے غور کیا ہوگا، اس میں انفرادی طور پر حکم تھا، یعنی پچھلے یعنی سورت کے اندر جو الفاظ تھے قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں کھڑے ہوں، تہجد کی نماز ادا کریں، اور تہجد کی نماز کی یہ تاثیر ہے، صبر کریں، اور سارا اسی کی زیادہ تر تفصیل تھی۔ اس صورت میں اب حکم ہے، ایک تو انفرادی عبادت ہے، اس صورت میں حکم ہے اس چیز کا کہ اب آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اب آپ یہ جو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت آپ کو دی ہے، اب یہ آپ دوسروں تک منتقل کریں۔ اس صورت میں وہ مضمون ہے۔ 6 چیزوں کا حکم دیا ہے ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی ذات نے۔ وہ 6 باتیں کون سی ہیں ذرا دیکھیں اس میں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ فرمایا گیا قم فانذر۔ قم سے پہلے کیا ہے؟ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والی ذات، اب چادر اتاریے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر، اب آپ ذرا لوگوں کو ڈرائیں۔ یہاں ایک چیز مفسرین نے لکھی ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں نذیر اور بشیر یہ دونوں نام آئے، نذیر بھی ہے بشیر بھی ہے، بلکہ ہر نبی کے حوالے سے خوشخبری دینے والے بھی ہوتے ہیں نیک لوگوں کو، اور جو بدکار ہیں ان کو ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن نذیر کا مطلب ایک ڈرانا ہوتا ہے اور انداز میں، خوفزدہ کرنے کے لیے، وہ ڈرانا اور ہے۔ نذیر یا انذار اسی سے ہے، یہاں بھی جو انذر امر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ڈرانا جو بڑے محبت اور شفقت کے ساتھ ہو، اور تکلیف دہ چیزوں سے انسان کو بچانے کے لیے جو انسان ایک دوسرے کو پکارتا ہے، جیسے اولاد کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ نہ کرنا، اس سے تمہیں نقصان پہنچے گا، اس میں محبت شفقت کا مقصد ہوتا ہے، خوف دلانا مقصود نہیں ہوتا۔ تو وہ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ ڈرانا اسے کہتے ہیں نذیر۔ دوسری بات یہاں مفسرین نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفات ہیں، نذیر بھی ہے بشیر بھی ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ یہاں پر ڈرانے کا ذکر ہے، خوشخبری کا یہاں ذکر نہیں، اور جگہ ہے یہاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ بعد مفسرین نے یہ لکھی ہے، باقی اللہ جانتا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ آپ غور کریں یہ ابتدائی صورت ہے جب وحی کا آغاز ہوا ہے، اس وقت ایمان لانے والے تو چند گنتی کے تھے، زیادہ تر تعداد، بلکہ آپ یوں کہیے کہ 90% سے بھی زیادہ جو تعداد ہے وہ کن کی ہے؟ کفار کی۔ تو کفار کو تو ڈرایا ہی جاتا ہے، کبھی دیکھو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ ہوگا، پھر اس کے بعد آج بھی آیت ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، سور پھونکا جائے گا، یہ ہوگا۔ اس وجہ سے یہاں صرف انذر کا حکم ہے۔ تو پہلا حکم کیا دیا گیا؟ آپ کھڑے ہوئیے، فانذر، اور ان کو ڈرائیے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ اپنے رب کے نام کی ہی بڑائی بیان کیجیے۔ اور رب بکا کو مقدم کرنے میں یہ عربی کا ایک اصول ہے، حصر کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی یہ نہیں ہے کہ فکبر ربکا، آپ اپنے رب کے نام کی یہ بڑائی بیان کریں، بلکہ اپنے رب کے نام ہی کی بڑائی بیان کریں، اور کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جس کی بڑائی بیان کی۔ تیسرا حکم کیا دیا گیا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سیاب اردو میں بھی کرتے ثوب، کپڑے کو، لباس کو، اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ انسان اسلام نے باطنی پاکیزگی کو بھی ملحوظ رکھا ہے، ظاہری پاکیزگی کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ تو ظاہری لباس جو ہے اس کو پاک صاف رکھیے، اور یہ مفہوم بھی ہے کہ باطنی طور پر اپنے اندر پاکیزگی پیدا کیجیے۔ ظاہری بات ہے، پہلے بھی یہ بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات المقدسہ سب سے پاکیزہ ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما کے امت کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی پاکیزگی کا خاص خیال رکھو، ظاہری بھی باطنی بھی۔ 3 حکم ہو گئے۔ چوتھا حکم کیا ہے؟ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، رجز بھی ہے رجز بھی ہے، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گندگی، ہر قسم کی گندگی، اور سب سے بڑی گندگی کیا ہے؟ بت پرستی۔ تو ہر قسم کی گندگی اور بت پرستی سے فاہجر، آپ بچیے، چھوڑ دی۔ بات وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتدائی سے چھوڑے ہوئے تھے، امت کو سنانا ہے، کیونکہ ابتدا میں کیا تھا کہ فانذر، آپ لوگوں کو ڈرائیے، اور یہ کیجئے اور یہ کیجئے اور یہ کیجئے۔ والرجز فاہجر، چوتھا حکم۔
پانچواں حکم کیا ہے؟ ولا تمنن تستکثر، آپ احسان نہ جتلائیے، تستکثر، تاکہ زیادہ حاصل ہو، کثرت حاصل ہو۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ جو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اس کا کوئی احسان مند نہ ہو کہ اس سے ان سے آپ کو کوئی اس کا رزلٹ ملے گا، کوئی ان سے مال و دولت ملے گا، ان سے کوئی آپ کو مدد ملے گی، نہ، اللہ کی رضا کے خاطر۔ یہ ایک عمومی حکم بھی ہے، ہمیں اس کو زندگی کے ہر معاملے میں سامنے رکھنا ہے کہ انسان اگر اللہ کی توفیق سے کسی پر کوئی احسان کرتا ہے، اللہ ہی توفیق دیتا ہے، تو ہم نے دوسرے پر احسان کر کے احسان جتلائے نہیں انسان۔ ولا تمنن تستکثر، انسان بعض اوقات احسان اسی کے ساتھ کرتا ہے کہ اب مجھے بھی اس سے کوئی بدلے کی توقع ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے ہم تو آج کل سلام بھی صرف اسی کو کرتے ہیں کہ جس سے کوئی جان پہچان یا جس سے کوئی بدلے کی توقع ہو، اجنبی کو سلام بھی نہیں کرتے۔ تو ولا تمنن تستکثر، آپ احسان نہ جتلائیے، تستکثر، تاکہ کثرت حاصل ہو، اس نیت سے احسان نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا کے خاطر۔ چھٹا اور آخری حکم کیا ہے اس آیت میں؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے ہی آپ صبر سے کام کیجیے۔ یعنی اب جب آپ لوگوں کو ڈرائیں گے، لوگوں کو روکیں گے، انذر ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو ان کی طرف سے رد عمل آئے گا۔ جب رد عمل آئے گا تو آپ فَاصْبِرْ، صبر سے کام لیجیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یہاں تو اس چیز کا بیان تھا، اب آگے وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے جہنم۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونکا جائے گا سور میں، ناقور سور کو کہتے ہیں، اور نقر ینقرو اسی سے ہے مجہول، نقرہ پھونکا جائے گا، یعنی، اور بعض کہتے ہیں ایسی پھونک یا کسی چیز میں شدت کے ساتھ پھونک مارنا کہ جو اس میں سوراخ تک کر دے، اتنی شدت کے ساتھ۔ تو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونکا جائے گا سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ جو دن ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، یوم عسیر، وہ انتہائی مشقت والا دن، بہت مشقت والا دن ہوگا، اور علی الکافرین غیر یسیر، کفار پر اس دن میں کوئی آسانی نہیں ہوگی۔ یہاں بعد مفسرین نے ایک بات سمجھانے کے لیے لکھی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یوم عسیر جو بڑا مشکل والا ہے، ظاہری بات ہے مشکل جب کہہ دیا تو مشکل میں تو آسانی ہوتی نہیں، پھر آگے یہ کہنا علی الکافرین غیر یسیر، بہت مشکل ہوگا اور کفار پر کوئی آسانی نہیں ہوگی، یہ مزید ایک تو مزید تاکید کے لیے ہے، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز مشکل ہوتی ہے لیکن مشکل کے بعد آسانی آ جاتی ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کے بعد پھر یسر ہے، لیکن یہ مشقت عسر ایسا ہوگا جس کے بعد کوئی آسانی نہیں۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، یہاں سے لے کر اور آخری آیت تک آج جو آپ نے سنی ہے 8-10 آیات، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اس میں بیشتر مفسرین نے تو لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سب سے جو ان کا مشہور سردار تھا، سب سے مالدار شمار ہوتا تھا، ولید بن مغیرہ، اس کا ذکر ہے، اس کی صفات بیان ہوئی، اور عمومی حکم بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیشتر نے یہ کہا ہے کہ ولید بن مغیرہ اس سے مراد ہے۔ پہلے بھی میں نے ایک موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا، اللہ کی شان ہے، یہ ولید بن مغیرہ وہی ہے جس کے 3 بیٹے، 13 بیٹے تھے، بعض کتابوں میں لکھا ہے 13 بیٹے، تو قرآن بھی یہاں کہہ رہا ہے وَبَنِينَ، اس کو اولاد دی، شہودا، جو ہر وقت حاضر رہتے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے ولید بن مغیرہ کا اتنا مال اللہ نے عطا کیا تھا کہ مکے سے لے کے طائف تک، طائف خاصا دور ہے، مکے سے لے کے طائف تک پہاڑوں کے اوپر ساری زمین اسی کی تھی، جانور اسی کے چرتے تھے، بہت مالدار آدمی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، بعد تفاسیر میں مختلف واقعات ہیں، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بڑا مالدار آدمی ہے، 12-13 اس کے بیٹے ہیں، اولاد ہے، ظاہری بات ہے لوگوں کا رجوع بھی بہت ہے، غلام اس کے بہت ہیں، بے شمار کام کرنے والے بہت ہیں، تو یہ اگر ایمان لے آئے تو اس کے اثرات بہت زیادہ لوگوں کے اوپر پڑیں گے، مؤثر آدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، اس نے کہا جی آپ مجھے کچھ دن کی مہلت دیں، میں ذرا سوچ لوں، سوچ کے بتاؤں۔ ایک واقعے میں تو یہ ہے، بعض تفاسیر میں واقعہ لکھا ہے، دونوں تینوں واقعات ہو سکتے ہیں، یہ پیچھے آپ سن چکے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں، غالباً سورہ فصلت بھی کہتے ہیں جس کو۔ ایک مرتبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ فصلت کی تلاوت کی۔ اب یہ چونکہ ہوشیار آدمی تھا، مالدار بھی تھا، سب کچھ تھا، سمجھتا تھا ان چیزوں کو،
سفر وغیرہ بھی بہت کرتے تھے، شاعری بھی جانتا تھا۔ اس نے بڑی حیرت سے وہ قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد لوگوں کے پاس آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ میں جو کلام سن کے آیا ہوں نا، کافر ہے، مشرک، میں جو کلام سن کے آیا ہوں نا وہ نہ شاعری ہے نہ کہانت ہے، وہ کچھ اور ہی ہے۔ آپ کہتے ہیں جو کتابوں میں واقع لکھا ہے کہ ابو جہل سب سے بدترین دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من، یہ ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگر ولید بن مغیرہ ایمان کی طرف مائل ہو گیا نا تو پھر تو ہماری خیر ہے، سب سے بڑا ہمارا مشہور سردار، مالدار، ہر طرح کی ان سے منفعت وابستہ تھی۔ یہ ابو جہل اس کے پاس گیا اور بڑی ہی عجیب و غریب کہانی سنائی، کتابوں میں لکھی ہے، میں مختصر 1 منٹ میں سنا دیتا ہوں۔ میں یہ ذہن میں رکھے مالدار آدمی ہے بہت، اس نے جا کے ابو جہل نے جھوٹ موٹ اس کے سامنے نا بڑا افسردگی سے منہ بنا کے بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا ابو الحکم، وہ تو ابو الحکم کہتے تھے، عمرو ابن ہشام نام تھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے، اور اس نے پلاننگ یہ بات کی کہ جی ہم مکے والوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ چندہ اکٹھا کر کے نا تیرے بڑھاپے کے لیے پیسے جمع کیے تھے کہ تو بوڑھا ہو رہا ہے، حالانکہ اتنا مالدار آدمی ہے، اس کو کیا ضرورت، مقصد تھا اس کو غصہ دلانا۔ ہم نے پیسے جمع کیے تھے کہ بڑھاپے میں تیرے کام آئیں گے، لیکن ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، اور قحافہ کے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، ان کے پاس بیٹھتا ہے اور ان کے پاس کھانے بھی کھاتا ہے۔ اب تو ان کے پیچھے جا رہا ہے، ہم سوچ رہے تھے کہ ہم تجھے مال و دولت اکٹھا کر کے دیں گے، تیرے بڑھاپے میں کام آئے گا۔ یہ غصے میں کھڑا ہو گیا، نے کہا تم سے کس نے کہا، اور مجھ سے زیادہ مالدار کون ہے، اور یہ وہ فلاں۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ ہمارے جو مشرک مکہ کے لوگ ہیں کافر، یہ مطمئن نہیں ہوں گے، تو کوئی ایسی بات ان کے سامنے جا کے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس سے وہ مطمئن ہو جائیں، ورنہ وہ تو بڑے غصے میں بھرے بیٹھے ہیں۔ اب اس نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں، اس کا ذکر ہے، اس نے کیا کیا، وَمَحَّتِ ثُمَّ يَدْنُ نَزِيدَ كَلَّا، انه آگے جو الفاظ آ رہے ہیں، انه فکر وقدر، اس نے سوچا اور اس کے بعد کوئی اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، کیسے بدترین اندازہ لگایا۔ ابتدا کی آیتیں میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، یہاں اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ذرنی، آپ مجھے چھوڑ دیں، اور ومن خلقت وحیدا، اسے بھی چھوڑ دیں جس کو میں نے اکیلا ہی پیدا کیا ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہتا بھی کیا تھا، وحید ابن وحید، کہتا تھا میں وحید ابن وحید ہوں، یعنی میں اکلوتا ہی ہوں، یکتا ہوں، اور یکتا باپ کا بیٹا ہوں، نہ میرے جیسا کوئی ہے نہ میرے باپ مغیرہ جیسا کوئی ہے، میں اکیلا ہی ہوں، انوکھا ہی ہوں، اپنے آپ کو یہی پکارتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ مجھے چھوڑ دیں، اور ومن خلقت وحیدہ، جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائے وحیدہ، اس کے بھی دونوں مفہوم ہیں، ایک تو یہی معنی ہے کہ دنیا میں اکیلا آیا تھا، جب آیا تھا نہ اس کی اولاد تھی نہ اس کے پاس مال و دولت تھا، یہ ساری چیزیں دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، تو اللہ نے عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے بنائے اس کے لیے مال ممدودہ، لمبے چوڑے، لمبا چوڑا اس کا جناب باغات، اس علاقے میں سب کچھ تھا، کھیت بھی ہے جو بھی اس زمانے کے اندر تھے، اور جانور اس کے چر رہے ہیں وہاں پہ۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور میں نے اس کو اولاد دی، بیٹے دیے، شہودا، جو ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ یہاں سے مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، بڑا عجیب نقطہ، ذرا سنیے گا غور سے۔ اللہ تعالیٰ نے وَبَنِينَ شُهُودًا، بیٹے جو حاضر رہتے تھے، اس کو اس کی یعنی ایک نعمت کے طور پہ گنوایا ہے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کا وہاں حاضر رہنا ماں باپ کے پاس، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کا ماں باپ کے پاس حاضر ہونا، ان کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑی نعمت۔ آج کل ہم بعض اوقات مادیت کے اندر آ کے اولاد کہیں ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، باپ ادھر رو رہا ہے، پریشان ہے، وہ ادھر بیٹھے میں، کوئی دوسرے ممالک کے اندر ہیں۔ یہ اولاد کا پاس رہنا بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو بیٹے دیے، شہودہ جو حاضر رہتے تھے، اور میں نے عرض کیا کہ 13 بیٹے تھے جن میں سے 3 ایمان لائے۔ خالد بن ولید، سیف اللہ، ان کا باپ ہے یہ ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید، حشام بن ولید، اور ولید بن ولید، یہ 3 بیٹے تھے ان کے جو ایمان لائے، الحمدللہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا، خود بھی ایمان نہیں لایا۔ اس کا ذکر ہے ہم نے اس کو بیٹے دیے، شہودہ حاضر رہنے والے،
وَمَهَّدتُّ لَهُ تمہیدا، اور ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے بہت کچھ، بڑا کچھ اس کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے آخرت میں۔ ثم یطمع، پھر وہ طمع یہ رکھتا ہے کہ اب میں اس کو مزید دوں گا۔ کلا، ہرگز ایسی بات ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ سنیں ذرا، انہ کان لآیاتنا عنیدا، اس کو مزید نعمتیں نہیں ملیں گی، اس لیے کہ یہ ہماری آیات سے عنیدا، عناد رکھتا تھا، دشمنی رکھتا ہے۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اس کو بہت سخت دشوار گزار گھاٹی پہ چڑھاؤں گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سعودن جہنم کے اندر ایک گھاٹی کا نام بھی ہے، پہاڑ ہے، جو بھی صورت ہے جہنم کے اندر اس کا نام ہے، کہ میں عنقریب اس کو ایک دشوار گزار گھاٹی پر پہاڑ پہ چڑھاؤں گا۔ انہو فکر، اب یہ وہ بات آئی، جب یہ ساری کہانی ہوئی، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے مہلت دیں، یا ابو جہل گیا وہ کہانی اس نے کی، اب اس نے کیا کہا، انہو، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے الفاظ میں، انہو فکر، اس نے تھوڑی دیر سوچا، وقدر، اور تھوڑا سا اندازہ لگایا، پھر کیا ہے آگے، فقتل کیف قدر، اس پر ہلاکت ہو اس نے کیسا برا اندازہ لگا، ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر ہلاکت ہو کیسا برا اندازہ لگایا، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبسا، پھر اس نے تیوری چڑھائی، ماتھے پہ بل ڈالے، وبصرا، اور منہ بنایا ناگواری سے، ثم ادبرا، پھر اس نے پیٹھ موڑی، واستکبرا، اور تکبر کے ساتھ چلا گیا، اور کیا کہنے لگا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام اترا ہے یہ کوئی جادو ہے، ایسا جادو جو آگے جاری رہنے والا ہے۔ اور وہاں ابو جہل کے واقعے میں آتا ہے کہ جب ابو جہل اس کے پاس گیا تو اس نے کہا ولید بن مغیرہ نے کہ تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، کذاب ہے؟ ابو جہل نے کہا لا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کے قسم جھوٹے تو نہیں، تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ یہ شاعری ہے بھلا؟ انہوں نے کہا لا واللہ، ہر دفعہ لا واللہ کہہ رہا، ابو جہل کہہ رہا ہے اللہ کی قسم شاعری بھی نہیں۔ پھر اس نے اور دو تین باتیں کی، اب آخر میں ابو جہل نے کہا کہ پھر آخر کیا کہو گے، پھر اس نے یہ قول کہا کہ میں یہی کہہ سکتا ہوں الا سحر یؤثر، کہ یہ ایک جادو ہے آگے جاری رہنے والا، ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر کسی انسان ہی کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے داخل کروں گا سقر میں، وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا معلوم کہ سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، وہ سقر جہنم کی کیفیت ہے، لا تبقی، نہ کسی چیز کو باقی رہنے دے گی، ولا تذر، اور نہ چھوڑے گی، وہاں یہ داخل کیا جائے گا، لواحۃ للبشر، استغفر اللہ، وہ جھلسا دینے والی چیز ہے انسان کی کھالوں کو وہ جھلسا دے گی، وہاں یہ داخل کیا جائے گا۔ یہ جو تیوری چڑھاتا ہے، منہ موڑتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے میں سوچوں گا، اتنا مال و دولت اللہ نے دیا لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ترجمہ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، پھر لوگوں کو اب ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کے نام ہی کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے ثیاب لباس کو آپ پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور ہر قسم کی برائیوں سے، آلائشوں سے، بت پرستی سے، فہجر، آپ بچتے رہیے، اس کو چھوڑ دیجیے، ولا تمنن تستکثر، اور نہ احسان جتلائیے، احسان کی نیت سے کوئی بات نہ کریں، تستکثر، تاکہ آپ کو زیادہ ہو کر ملے، اس نیت سے کوئی بھی بات نہ رکھیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے نام پر ہی، اپنے رب کی خاطر ہی صبر سے کام کیجیے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونکا جائے گا سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ جو دن ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا قیامت کا، وہ دن یوم عسیر، بہت ہی مشقت والا دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، کفار کے لیے ہوگا مشقت والا، ایمان والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کیفیت بدل دے گا اس، کفار کے لیے وہ غیر یسیر، کوئی آسانی نہیں ہو، ذرنی، آپ مجھے چھوڑ دیں،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن خلقت، اور اس شخص کو جس کو میں نے پیدا کیا وحیدن، اکیلا ہی، وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے بنائے اس کے لیے مال لمبے چوڑے بے شمار مال عطا کیا، وبنینا شہودن، اور میں نے اس کو بیٹے عطا کیے شہودن، ہر وقت ساتھ حاضر رہنے والے، ومہدت له تمہیدا، اور میں نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے بہت کچھ تیار کرنا، ثم یطمع، پھر وہ طمع رکھتا ہے، یہ امید رکھتا ہے، ان ازیدہ، کیا اس کے لیے زیادہ کیا جائے گا اب مزید، کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات سے بڑا عناد رکھنے والا ہے، دشمنی رکھنے والا ہے، سأرہقہ صعودا، میں ان قریب اس کو داخل کروں گا دشوار گزار گھاٹی، دشوار گزار گھاٹی میں اس کو چڑھاؤں گا، انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا، وقدر، اور ایک اندازہ لگایا یا ایک بات بنائی، فقتل، اس پر ہلاکت ہو، کیف قدر، کیسی اس نے بات بنائی، ثم قتل، یہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر اس پر ہلاکت ہو، کیف قدر، کیسے اس نے اندازہ لگا کے بات بنائی، ثم نظر، پھر اس نے ایک نظر دیکھا، ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی، وبصر، اور منہ بگاڑ لیا، ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری، واستکبر، اور تکبر کیا، فقال، اور اس نے یوں کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے یہ مگر جادو آگے باقی رہنے والا، ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر کسی انسان ہی کا قول ہے، نعوذ باللہ خود بنا کر رہا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، سأصلیہ سقر، میں ان قریب اسے داخل کروں گا سقر میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا پتا وہ سقر کیا چیز ہے، اس کی کچھ کیفیت یہ ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ تو وہ کسی کو باقی رکھے گی، کسی شے کو نہ چھوڑے گی، نہ اس میں بندہ کوئی باقی رہ سکے گا، اور یہ بھی نہیں کہ بالکل ختم ہو جائے پھر دوبارہ سے اس کے اندر وہ کھال آئے گی ساری کیفیت، لواحۃ للبشر، وہ بشر کو، کھال کو، لواحہ بہت جھلسا دینے والی ہوگی، وہاں اس کو داخل کیا جائے گا۔ اب وہ قیامت کا آگے منظر ہے، علیہا 19، اس جہنم پر 19 فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور آگے 19 فرشتوں کی تعداد کسی جگہ نہیں ہے ایسی، وہ تعداد متعین کرنے کی اگلی آیت میں حکمت بھی ہے کہ کیوں مقرر کیے، اور جب یہ آیت اتری تو یہی ابو جہل وغیرہ بدبخت یہ کہا کرتے تھے 19 ہیں صرف، اور بڑے اپنے اللہ بس بچائے تکبر میں کہتے تھے ان میں سے 3-4 سے تو میں ہی نمٹ لوں گا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذلک، فرشتوں کی بات ہو، چونکہ بات مقصد وہی ہے، صرف تمسخر ہے، مذاق ہے، یقین ہے نہیں اس میں، تو اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ انسان بھی بعض اوقات، ہم بھی جب کوئی بات قرآن کی حدیث کی سنتے ہیں تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور یقین کی کیفیت نہیں آتی، اصل بات وہی ہے، آپ دیکھیں نا سور قرآن کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، وہاں کیا ہے، ھدی للمتقین، پہلا لفظ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ بعد میں ہے، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی خبر آ گئی 100% سچی، اس سے سچی کوئی خبر نہیں ہو سکتی، اللہ ہمارے ایمان میں پختگی پیدا فرمائے، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں تو جانتا ہے، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما، جتنے لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کو یا اللہ قرآنی زندگی عطا فرما، قرآن کا عامل ہمیں بنا، قرآن کا قاری بنا، قرآن پر مکمل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔